آزاد جموں و کشمیر کی جو صورتحال ہے اس پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اس سلسلے میں جماعت اسلامی نے ثالثی کی پیشکش کی تھی۔ ڈاکٹر خالد محمود صاحب باقاعدہ انہوں نے کوشش کر کے عوامی کمیٹی سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ نشستیں بھی کی ہیں، اور کوشش یہ کی ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ ٹیمپریچر بھی کم ہو اور مسئلہ بھی ریزالو ہو، اور جو عوام کے ایشوز ہیں اور مطالبات ہیں وہ بھی حکومت کی طرف سے پورے کیے جائیں۔ پہلا ہمارا کنسرن یہی ہے کہ کسی بھی صورت میں ہم متحمل نہیں ہو سکتے خون بہنے کے، تشدد کے، اور ایسا کوئی بھی میسج آزاد جموں و کشمیر سے دنیا کو نہیں ملنا چاہیے جس سے ہمارا دشمن فائدہ اٹھائے۔ اس لیے کہ آزاد جموں و کشمیر کے نوجوان اور عوام ہو یا پورے پاکستان کے عوام ہو، ہمارا مشترکہ دشمن تو وہ ہے کہ جس نے لاکھوں کی تعداد میں مقبوضہ کشمیر میں ہمارے بچوں کو، ہماری خواتین کو، ہمارے بزرگوں کو، جوانوں کو شہید کیا ہے، جیلوں میں ڈال کے رکھا ہوا ہے، اور کس طرح سے تشدد کا نشانہ لوگوں کو بنایا جاتا ہے، پیلٹ گنوں سے ان کو جو ہے وہ نابینا کیا ہے، اور وہ پوری طرح سے فوکس کیے ہوئے ہے کہ کسی طرح آزاد کشمیر کی صورتحال کو ایکسپلائٹ کر کے دنیا میں اپنے لیے کوئی راستہ بنائے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم مقبوضہ کشمیر کی اس صورتحال پر دشمن کو آئسولیٹ کریں، جس طرح ہم 78 سال سے ایک پالیسی لے کر چل رہے ہیں، اگر خود ہم آزاد کشمیر کو ہی بین الاقوامی ڈسکشن میں لے آئیں گے تو اس سے زیادہ نادانی کوئی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ہم حکومت سے بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ مسئلے کو حل کریں۔ حکومت کی جانب سے جب یہ بات آتی ہے کہ ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پر ہیں اور حالات بہت بگڑ گئے ہیں اور ہمیں ایکشن لینا پڑے گا، تو ہم ان سے یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہے، جماعت اسلامی موجود ہے الحمدللہ، اور جماعت اسلامی تو صرف اکیلے بھی یہ کام نہیں کرنا چاہتی، ہم تو اور لوگوں کو بھی آن بورڈ لے رہے ہیں۔ لیکن چونکہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے مکمل طور پر جماعت اسلامی پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور کل جو نشست ڈاکٹر خالد محمود صاحب کی ہوئی ہے ان کی ٹیم کے ہمراہ، تو وہ ایکشن کمیٹی کے جو بھی ذمہ داران تھے انہوں نے بھرپور اس تعاون کا یقین دلایا ہے کہ جو بھی مطالبات ہیں اس کی فہرست بھی انہوں نے ان کو دی ہے، اور اس کا بھی یقین دلایا ہے کہ ہم جماعت اسلامی کی کوششوں کو سراہتے بھی ہیں اور اس پر تعاون بھی کریں گے۔ تو جب یہ تعاون کی فضا پیدا ہونا شروع ہو رہی ہے تو اب حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ آگے بڑھے اور مسئلے کو حل کرنے کی طرف جائے۔ جب بھی بات چیت شروع ہوگی، ظاہر مطالبات تو دونوں طرف سے ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچا جاتا ہے۔ اس کے لیے جماعت اسلامی اپنا رول ادا کرنے کے لیے تیار بھی ہے اور ہم کر بھی رہے ہیں۔ میں اس تفصیل میں اب نہیں جاؤں گا کہ ایکشن کمیٹی نے کون سے مطالبات رکھے ہیں اور حکومت جو ہے وہ کیا بات کر رہی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلی فرصت میں اب یہ کام ہونا چاہیے کہ یہ لوگ ٹیبل پر بیٹھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک پازیٹیو سائن یہ ہے کہ ہمارے کہنے پر جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اپنے جو احتجاج ہے اس کے دائرے کو لانگ مارچ کو انہوں نے ابھی مؤخر کیا ہوا ہے۔ اسے ہم پازیٹیو سائن سمجھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ پہلا نقطہ ہے جس پر بات چیت شروع ہو سکتی ہے۔ ہم ابھی یہ نہیں کہتے کہ سب کچھ ختم کر دو، ہم یہ کہتے ہیں کہ بات شروع کرو، اور اس میں ایک ایک کر کے ان پوائنٹس پر پہلے گفتگو کر لی جائے کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، پھر آہستہ آہستہ ان تمام چیزوں کو سیٹل کر لیا جائے۔ یہی مذاکرات کا طریقہ ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس میں فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ جماعت اسلامی کے پیش نظر کوئی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہے، جو جس کی سیاسی پوزیشن ہے عوام دیکھ رہے ہیں، اور اس کے مطابق وہ اپنی رائے دیں گے، کسی کے حق میں رائے دیں، کسی کے خلاف رائے دیں، جو رائے ہو اس کے مطابق فیصلہ ہو، یہ ایک الگ چیز ہے۔ جماعت اسلامی کا کنسرن پاکستان ہے، کشمیر ہے، اور کشمیر کا مسئلہ ہے۔ ہم کشمیر کو آزاد جموں و کشمیر، مقبوضہ کشمیر، گلگت بلتستان، اس میں تقسیم، جموں لداخ، اس میں تقسیم نہیں کرتے۔ یہ پورا کا پورا ایک ریاست ہے جس میں اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق حق خود ارادیت ان کو دیا جائے گا، پلیبیسائڈ ہونا چاہیے، اگر نہیں ہو رہا تو ڈیلے ہو رہا ہے، اور یہ سب مل کر فیصلہ کریں گے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی قربانیاں دیکھتے ہیں
جب ہم ان کے یہ باتیں سنتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں تو ہمیں پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کر دفن کیا جائے، جب ہم سید علی گیلانی کی پوری زندگی کی جدوجہد دیکھتے ہیں کہ انہوں نے 30 سال سے زیادہ کا عرصہ جیلوں میں گزارا ہے یا نظر بندی میں گزارا ہے، نیلسن منڈیلا سے بھی زیادہ انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، اور آخر دم تک وہ شخص یہ کہتا رہا کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ جب ہم یاسین ملک کو دیکھتے ہیں کہ وہ برسوں سے جیل میں موجود ہے اور اس کو جو ہے وہ عمر قید کی سزا اور موت کی سزا تک سنائی جا چکی ہے، جب ہم آسیہ اندرابی کو دیکھتے ہیں کہ طویل عرصے سے 2018 سے وہ جیل میں موجود ہیں، 8 سال ہو گیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جب ہم اپنے ہزاروں نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ جو تشدد کا نشانہ بھارتی جیلوں میں بنتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم آزاد کشمیر کو الگ سمجھتے ہیں اور مقبوضہ کشمیر کو الگ سمجھتے ہیں۔ یہ سب مل کر انشاءاللہ تعالی اس جبر سے اور ظلم سے نجات حاصل کریں گے۔ البتہ جو صورتحال آزاد جموں و کشمیر میں پیدا ہو گئی ہے، ہم نہیں کسی کو اس وقت، ہماری پوزیشن یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس کا قصور اور اس کا قصور، ایک قصور ہے، اور وہ قصور یہ ہے کہ آزاد جموں و کشمیر کے عوام کو یہ اعتماد حاصل نہیں ہے کہ آزاد جموں و کشمیر کی سیاسی قیادت ان کا مسئلہ حل کر سکتی ہے۔ وہ اپنی سیاسی قیادت سے اس لیے غصے میں ہیں کہ ووٹ دیتے ہیں وہ ایک پارٹی کو، وہ بندہ چلا جاتا ہے دوسری پارٹی میں، پھر تیسری میں، پھر چوتھی میں، وہ دیکھتا ہے اسلام آباد پنڈی میں کس کی حکومت ہے، اور اس کے مطابق حکومتیں بھی بن جاتی ہیں، وزیر اعظم بھی بن جاتے ہیں، کابینہ بھی بن جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مفادات کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ووٹ کو بھی بیچتے ہیں اور سینٹیمنٹ کو بھی بیچتے ہیں، 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ، لیکن جب یہ عمل مسلسل ہوا ہے تو عوام میں اعتماد کا فقدان پیدا ہوا ہے، اور اس فقدان نے پھر مطالبات کی شکل لی ہے، پھر اس کے بعد اس میں غصہ پیدا ہو گیا۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب غصہ پیدا ہوتا ہے تو بعض لوگ داخل بھی ہو جاتے ہیں کہ جو اس غصے سے فائدہ اٹھا کر ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور کسی اور کا کھیل کھیلتے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی آزاد جموں و کشمیر کے نوجوان جتنا ہم جانتے ہیں، اور ہم سے زیادہ کون جانتا ہے، ہم نے ان کی خدمت کی ہے۔ جب زلزلہ آیا تھا تو یہ جماعت اسلامی تھی، مجھے نعمت اللہ خان وہ یاد ہے کہ جنہوں نے عید بھی اور بقرعید بھی اور سب کچھ اپنا تج دیا تھا، یا وہ بالا کوٹ میں ہوتے تھے یا مظفر آباد میں ہوتے تھے، اور لوگوں کی وہ خدمت کرتے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک ایک گاؤں میں پاکستان کے چپے چپے میں کشمیر کے شہداء موجود ہیں۔ جماعت اسلامی سے زیادہ کون جانتا ہے کشمیر کے عوام کو، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ کبھی اینٹی پاکستان نہیں ہو سکتے۔ ہاں کبھی غصے میں کوئی بات منہ سے نکل سکتی ہے تو اس مسئلے کو ریزالو کرنا چاہیے، اور میں کشمیر کے نوجوانوں سے خاص طور پر، اگر یہ میڈیا ہماری ان باتوں کو ان تک پہنچائے، تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں، یہ پاکستان تمہارا ہے، تمہارے لیے کھلا ہوا ہے، اس کی جامعات کھلی ہوئی ہیں، اس کے دفاتر کھلے ہوئے ہیں، اس کی زمینیں کھلی ہوئی ہیں، کوئی تمہیں ہم سے الگ نہیں کر سکتا۔ اس لیے پاکستان کے حوالے سے یہ سوچو، اور کشمیر کے شہداء کا سوچو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی آدھی فیملی مقبوضہ کشمیر میں ہے اور آدھی یہاں آزاد کشمیر یا پاکستان میں موجود ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پیارے تہاڑ جیل میں موجود ہیں۔ کتنے، تو ان سے ہماری کیا دوری ہے؟ ہم کیوں اس بات پر کہ ہمارا یہ مطالبہ پورا نہیں ہوا اور وہ مطالبہ پورا نہیں ہوا تو غصہ ہم پاکستان سے کرنے لگے یا کشمیر کوز کو کوئی نقصان پہنچنے لگے؟ تو نوجوانوں یہ مت کرنا، کبھی بھی کسی کے ہاتھ میں مت کھیلنا۔ اور میں لیڈرشپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، جوائنٹ ایکشن کمیٹی، ہماری ثالثی کی حیثیت پاکستان کے فریم ورک میں ہے اور مقبوضہ کشمیر کے شہداء کے خون کے فریم ورک میں ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کسی کمیٹی سے۔ وہ فریم ورک قبول کریں گے تو انشاءاللہ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ یہ مسئلہ بغیر خون بہائے حل ہو جائے۔ اور میں یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں، اپیل بھی کرتا ہوں پاکستان کی حکومت سے اور پاکستان کے وہ لوگ کہ جو اثر رکھتے ہیں، مقتدر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمام تر جواز آپ کی فائلوں میں موجود ہو سکتے ہوں، لیکن آپ یہ سوچیں کہ کسی بھی اقدام کے نتیجے میں اگر پوری دنیا میں پاکستان کا اور کشمیر کا تماشا بنے گا
تو ہمارا یہ عمل تاریخ میں کیا قرار پائے گا؟ تو ہم تاریخ میں اپنا نام کس طرح لکھوانا چاہتے ہیں؟ اس لیے خدا کے لیے کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا جائے جس سے انتشار پیدا ہو، نفرت پیدا ہو، غصہ پیدا ہو اور دشمن اس سے فائدہ اٹھائے۔ لہٰذا ہر صورت میں مذاکرات اور بامانی مذاکرات یہ ضروری ہیں، اور ہم اس کے لیے اپنی خدمات جاری رکھیں گے۔ اور میں کوشش کروں گا کہ پتہ نہیں کیوں پرائم منسٹر کی مصروفیات اتنی بڑی ہوئی ہیں کہ ہم سے بات کرنے کا ان کو موقع نہیں مل پا رہا۔ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اگر انہیں اجازت مل گئی ہو تو وہ ہم سے بات کر لیں، اور ہم سے بات کریں گے تو ہم اپنی ذات کے لیے ایک پائی بھی نہیں مانگیں گے ان سے، اپنی پارٹی کے لیے بھی کچھ نہیں مانگیں گے۔ جو چیز ہم چاہتے ہیں ان سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کشمیر کا مسئلہ ریزالو ہو، پرامن طریقے سے مسئلہ حل ہو، اور ہم زیادہ سے زیادہ ہم کہیں گے پیٹرولیم پرائسز کم کرو، لیوی کو ختم کرو، آئی پی پی مافیا کو لگام دو۔ ہم یہ مانگیں گے کہ بجلی کی قیمت کم کرو، ہم کہیں گے گیس کی قیمت کم کرو، ہم کہیں گے کہ تعلیم کا موقع پاکستان کے نوجوانوں کو دو، ہم کہیں گے کہ IMF کی غلامی سے نجات حاصل کرو، ہم کہیں گے کہ آپ جو ہے امت کے ترجمان بنو۔ اور ہماری کیا بات ہے؟ تو آپ ہم سے بات کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ مسئلہ اچھے طریقے سے ریزالو بھی ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ بد امنی سے اور انتشار سے ہم بچ سکیں گے۔